अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नवीद स्पीक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद कमर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक अफसोसनाक वाक़े के बारे में बात कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि गुज़श्ता दिनों स्वीडन में एक एहतजाज के दौरान कुरान पाक की बेहरमती की गई और स्वीडन के एक शरपसंद सियासतदान ने कुरान पाक के एक नुस्खे को जो है वो नज़र आतिश करने की कोशिश की। तो आज की इस वीडियो में हम इसी वाक़े के पस मंज़र के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं कि ये वाक़या जो था वो क्यों पेश आया। तो नाज़रीन, असल बात जो है वो ये है कि तुर्की जो है वो स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत की जो है वो मुखालफत कर रहा है। नेटो में तुर्की जो है वो नेटो का एक अहम रुकन है और फिनलैंड और स्वीडन नेटो के अरकान नहीं है, लेकिन अब जब से रशिया यूक्रेन वार शुरू हुई है तो स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नेटो में शामिल होने की दरख्वास्त दे चुके हैं। तो स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल करने के लिए ज़रूरी है कि नेटो के तमाम रुकन ममालिक इस बात पर राज़ी हो जाए। अगर कोई एक रुकन मुल्क भी इस बात पर राज़ी ना हो तो स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नेटो के अरकान नहीं बन सकते। और तुर्की जो है वो नेटो का एक अहम रुकन है और तुर्की इन दोनों ममालिक की नेटो में शमूलियत की जो है वो मुखालफत कर रहा है। और इसी हवाले से तुर्की के सफारत खाने के सामने स्वीडन में एक दाएं बाजू का जो सियासतदान है रैस्मोस प्लोडर, तो उसने एहतजाजी मुजाहरा किया और उसमें उसने कुरान पाक की जो है वो बेहरमती की। तो हम बतौर मुसलमान इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और स्वीडन की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जाए। तो अब बात करते हैं कुछ इस सब मंजरनामे के पस मंज़र की कि ये वाक़या जो है वो क्यों पेश आया। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि तुर्की जो है वो स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की मुखालफत कर रहा है। अब तुर्की जो है वो स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की क्यों मुखालफत कर रहा है, इसकी एक बड़ी वजह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है। आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि कुर्द जो हैं, कुर्द नेशनल्स, उनकी कोई अपनी कंट्री जो है वो नहीं है, बल्कि कुर्द तुर्की, शाम जिसको हम सीरिया बोलते हैं, इराक, ईरान और आर्मीनिया, इन 4-5 ममालिक में मौजूद है, लेकिन उनकी अपनी कोई अलहदा कंट्री नहीं है, बल्कि वो अपनी अलहदा कंट्री बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब तुर्की में जो है वो कुर्द की सबसे बड़ी तादाद जो है वो तुर्की में मौजूद है। तो तुर्की में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी जो है वो जदोजहद कर रही थी कुर्दों की तुर्की के अंदर एक अलहदा रियासत बनाने की, और या फिर कुर्दों को तुर्की के अंदर ऑटोनमी देने की, यानी कि उनकी खुद मुख्तारी में इजाफा करने के लिए। तो तुर्की जो है वो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को एक दहशतगर्द तंजीम समझता है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिसे PKK भी कहा जाता है, और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि तुर्की के अंदर जो कुर्दों का इलाका है वो काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट इलाका है और इस इलाके के अंदर PKK जो है वो एक्टिव है। तो PKK को तुर्की जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम समझता है और यूनाइटेड स्टेट्स और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी PKK को एक दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और कुर्दों की एक और तंजीम पीपल्स डिफेंस यूनिट, या जिसे पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट भी कहा जाता है, वो शाम में एक्टिव है। यानी कि शाम में जो कुर्दों के इलाके हैं वो वहाँ पर अपनी अलग रियासत जो है वो बनाना चाहते हैं। तो शाम में जो कुर्दों की जमात है उसको YPG कहा जाता है, और YPG ने जब अरब स्प्रिंग शुरू हुई और शाम और इराक के एक बड़े इलाके पर नाम निहाद दौलत इस्लामिया का कब्ज़ा हो गया, तो YPG ने दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ लड़कर शाम के शुमाली इलाकों में दौलत इस्लामिया को शिकस्त दी और उसने वहाँ पर अपनी एक हुकूमत जो है वो कायम कर ली। अब YPG और PKK दोनों जो हैं वो कुर्दों की पार्टीज़ हैं, कुर्दों के मतलब मलेशियाज़ हैं, और इन दोनों के दरमियान जो है वो गहरे रवाबित मौजूद हैं।
اور ترکی PKK کے ساتھ ساتھ YPG کو بھی دہشت گردی سمجھتا ہے، اور ترکی یہ سمجھتا ہے کہ YPG اور PKK جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ترکی نے اپنی فورسز شام میں بھی بھیج دی تھی، یعنی کہ شام میں اس نے انویژن کر دی تھی YPG کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اب یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ اور یورپین یونین جو ہے وہ PKK کو تو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر چکے ہیں، لیکن YPG کو وہ دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتے، بلکہ YPG کی امریکہ، نیٹو اور یورپین یونین جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب YPG کی امریکہ اور یورپین یونین کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ YPG نے شام کے کچھ ایسے علاقوں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے جو کہ ریسورسز میں بہت زیادہ امیر ہیں، یعنی کہ وہاں پر قدرتی جو معدنیات وغیرہ اور ریسورسز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اور وہ علاقے YPG کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہے۔ اب امریکہ اور یورپین یونین یہ چاہتے ہیں کہ شام میں جو بشار الاسد کی حکومت ہے وہ ان علاقوں پر کنٹرول حاصل نہ کر سکے۔ تو بشار الاسد کی حکومت کو ترکی بھی پسند نہیں کرتا، اور امریکہ اور یورپی یونین بھی ان بشار الاسد کی حکومت کو پسند نہیں کرتے۔ تو بشار الاسد کی حکومت کی مخالفت میں وہ لوگ شام میں جو ہے وہ YPG جو کردوں کی پارٹی ہے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن PKK جو کہ ترکی میں ایکٹیو ہے اس کو وہ دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں۔ اب اس سب سینیریو میں ترکی کیا کر رہا ہے؟ ترکی نہ تو بشار الاسد کی حکومت کو شام میں سپورٹ کرنا چاہتا ہے، اور نہ ہی YPG کو وہ سپورٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ترکی کو یہ خدشہ ہے کہ اگر شام میں ایک مستحکم حکومت کردوں کی قائم ہو جاتی ہے تو وہ پھر ترکی کے اندر بھی جو کرد میجورٹی کے علاقے ہیں وہاں پر بھی اپنی حکومت قائم کرنا چاہیں گے، اور انہیں شام میں ان کی حکومت سے ایک اچھی خاصی سپورٹ جو ہے وہ ملے گی، اور ان کے لیے ترکی کے خلاف جو ہے لڑنا وہ آسان ہو جائے گا۔ تو ترکی جو ہے وہ شام میں فری سیرین آرمی، یعنی کہ وہ ایک اور باغی گروپ ہے ISIS کے علاوہ، اس کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، اور ترکی نے شام کے کچھ چھوٹے سے علاقوں پر قبضہ بھی کیا ہوا ہے، اور وہاں پر وہ دوسرے شامی باغیوں اور فری سیرین آرمی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے، یعنی کہ وہ نہ تو کردوں کو سپورٹ کرتا ہے شام میں اور نہ ہی بشار الاسد کی حکومت کو۔ تو اب ترکی کا سویڈن اور فن لینڈ سے مسئلہ کیا ہے؟ تو اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ سویڈن اور فن لینڈ پر یہ الزام عائد کرتا ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ جو ہے وہ YPG کو اپنے ممالک کے اندر جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ان ممالک کو وہ مظاہرے کرنے کی بھی اجازت وہاں پر دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو سویڈن کے ایک دائیں بازو کے سیاستدان نے ترک سفارت خانے کے سامنے جو قرآن پاک کی بےحرمتی کی، تو اسی دن جو ہے وہ YPG والے لوگوں کا بھی ترک سفارت خانے کے سامنے سویڈن میں ایک مظاہرہ تھا۔ تو ترکی چاہتا ہے کہ جو YPG ہے اس کو سویڈن اور فن لینڈ جو ہے وہ سپورٹ کرنا بند کر دے۔ تو یہ سارا جھگڑا ہے ترکی کا سویڈن اور فن لینڈ کے ساتھ۔ اب کچھ تجزیہ کار جو ہیں وہ اس بات کو ایسے بھی لیتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ سویڈن اور فن لینڈ سے صرف YPG والے مسئلے پر ہی نالاں نہیں ہے، بلکہ وہ ان سے کچھ اور سپورٹ بھی چاہتا ہے، یعنی کہ سویڈن اور فن لینڈ نے ترکی پر کچھ ہتھیاروں کی فروخت کی جو ہے وہ پابندی عائد کر رکھی ہے۔ تو ترکی YPG والے معاملے پر دباؤ بڑھا کر سویڈن اور فن لینڈ سے یہ مراد بھی چاہتا ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ اس پر ہتھیاروں کی فروخت پر جو پابندی ہے وہ ختم کر دیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے سیاسی لوگ ہیں جو صدر رجب طیب اردوغان کے مخالف ہیں، اور وہ فتح اللہ گولن کی گولن تحریک جو ہے اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو اس کی حمایت کرنے والے کچھ لوگ اور کچھ اس میں صحافی بھی شامل ہیں، تو وہ سویڈن اور فن لینڈ میں رہائش پذیر ہیں۔ تو ترکی چاہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ترکی کے حوالے کر دیں، سویڈن اور فن لینڈ ان لوگوں کو ترکی کے حوالے کر دیں۔
تو اس حوالے سے بھی دونوں ممالک کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ تو یہ ساری کہانی ہے ترکی اور سویڈن کے مابین ریلیشنز کی۔ اب جہاں تک بات ہے ترکی کے اندر قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی، تو سویڈن کے اندر قرآن پاک کو جو نظر آتش کیا گیا ہے اس بارے میں تو ترکی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے سویڈن اور فن لینڈ کے، تو ترکی نے ان مذاکرات کو فی الحال جو ہے وہ روک دیا ہے اور سویڈن کے وزیر خارجہ کا ترکی کا دورہ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان اور دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے رہنماؤں اور حکمرانوں نے بھی مذمتی بیانات جاری کیے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس حوالے کی پرزور مذمت کی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، قطر اور دوسرے اسلامی ممالک نے بھی اس واقعے کی جو ہے وہ مذمت کی ہے۔ تو ہم اب آئندہ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ترکی کے ان اقدامات سے جو ہے وہ سویڈن اور فن لینڈ جو ہیں وہ اسلام کے خلاف جو وہاں پر مظاہرے ہوتے ہیں یا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یا قرآن پاک کی اگر وہاں پر بےحمدی کی کوشش کی جاتی ہے تو سویڈن اور فن لینڈ جو ہے وہ ان اقدامات پر جو ہے وہ ان اقدامات کی روک تھام کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی تجزیہ ہے یا آپ کے کوئی بھی آراء ہیں تو آپ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ کردستان پر ہم ایک الگ سے ویڈیو میں آپ کو تفصیلات سے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔